پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک اللہ لا یغفر نہیں بخشے گا، ان کی یشرکا شرک کیا جائے، بہی ساتھ اس کے، ویغفر اور وہ بخش دے گا، ما جو دونا علاوہ ہو، ذالکا اس کے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے گا، ومن اور جو کوئی، شرک کرے گا، باللہ ساتھ اللہ کے، فقط تو تحقیق، دلہ وہ بھٹک گیا، دلالن بھٹکنا، بعیدن بہت دور کا۔ اگر کوئی شرک بتا دیا گیا کہ کیا چیز اللہ نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دے گا، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی جو شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیے جائیں۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف کر دے گا، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے، یعنی جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے، بھٹک کر وہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے شرک پر تو اس کے لیے کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف کر دے، لیکن اگر کوئی شرک کر کے آیا ہوگا تو پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ لیکن مشرک بھی اگر دنیا میں مرنے سے پہلے یا اپنی زندگی میں اللہ کی طرف رجوع کر لے اور شرک چھوڑ دے تو اس کے لیے بھی معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کرتا ہے، لیکن ایک بار شرک پر موت ہو جاتی ہے تو پھر اسے بالکل بھی معافی نہیں ملے گی۔ شرک کبیرہ گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شرک کرے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، یعنی پیدا تمہیں اللہ نے کیا ہے، عبادت تم کسی اور کی کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کیسے بخشیں گے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، شرک کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی، یعنی اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ زندگی آپ کسی کو دے نہیں سکتے تو آپ کو زندگی لینے کا بھی حق نہیں ہے۔ اور یہ سوچ کر کہ وہ آج کل ہوتا ہے نا، سوچتے بس 2 بچے کر لو یا 3 بچے کر لو، ہمیں زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ہم کیسے کھلائیں گے پلائیں گے، تو اس طرح سے وہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ابارشن کروا دیتے ہیں، اولاد قتل کروا دیتے ہیں اس سینس میں، تو یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اپنے ہمسائے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہمسایہ جو ہے پڑوسی، اس کی تو گھر کی آپ کو حفاظت کرنی ہے، اور اگر اسی میں آپ خیانت کریں گے تو یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورہ انعام کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو الگ نہیں کیا، یعنی ایمان بھی لائے اور ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہیں، نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر بہت گرہ گزری، یعنی بہت تکلیف ہوئی انہیں، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم نہ کیا ہو؟ وہ سمجھے کہ یہاں پر عام گناہ کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں بلکہ شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن مجید میں لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا
کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر ظلم کا مطلب جو تھا وہ شرک تھا، اس کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ظلم کہتے ہیں، کیونکہ جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آپ اس کی دنیا میں جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور اس کو چھوڑ کے آپ کسی اور کی عبادت کریں، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا گناہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب انسان شرک کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں رکھتے ہیں اور روزی دیتے ہیں، یعنی یہ جو نصارہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہیں دیے جاتا ہے۔ شرک کرنے والا جہنمی ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو شریک بناتا تھا، وہ آگ میں داخل ہوگا، یعنی اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی جس کی موت جو ہے وہ شرک پر ہو۔ قیامت کے روز مشرک روئے زمین کی ساری دولت دے کر بھی جہنم سے نکلنا چاہے گا، لیکن ایسا ممکن نہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس دوزخی سے فرمائے گا جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ اگر تیرے پاس اس وقت روئے زمین، یعنی پوری زمین کی ساری دولت موجود ہو تو کیا تو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں ضرور دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دنیا میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے میری یہ بات نہ مانی اور میرے ساتھ شرک کیا۔